السلام علیکم بچوں، آج ہم لوگ کو پڑھنا ہے اب یہ چیپٹر 6 ہے، یعنی سبق نمبر 6 آپ کے بک کا۔ اس ٹاپک کا نام ہے، اس بک کا جو 6 نمبر سبق ہے، ابو خاں کی بکری۔ کس کی بکری؟ تو ابو خاں کی۔ کہہ رہے کہ آزادی کا جذبہ انسانوں اور جانوروں سبھی میں ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے، انسان کو اگر قید کر دیا جائے جیل میں تو وہ اس سے آزادی مانگے گا، اس سے آزاد ہونا چاہے گا۔ ٹھیک اسی طرح اگر کسی جانور کو، کسی بکری کو یا کسی بھی چیز کو، طوطے کو اگر آپ پنجرے میں قید کرتے ہو اور اگر اسے چھوڑ دو تو وہ بھی بہت خوشی محسوس کرے گا۔ تو کہتے ہیں کہ آزادی کا جذبہ انسانوں اور جانوروں سبھی میں ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی سی بکری ہوتی ہے، اسے آپ دن بھر رسی میں باندھ کر رکھتے ہو، اسے تھوڑا دیر کے لیے، اس تھوڑے سے وقت کے لیے چھوڑ دو، گردن سے رسیاں ہٹا دو، دیکھو وہ کس طرح سے کود اور پھاند کرنے لگتی ہے، کس طرح سے اچھلنے لگتی ہے۔ تو آزادی سبھی کو چاہیے، چاہے وہ جانور ہو یا پھر انسان ہو، اور وہ اس کے لیے کوئی بھی قیمت چکانے کو تیار رہتے ہیں۔ اس کہانی میں ابو خان بکریاں پالتے ہیں، مگر وہ پہاڑیوں کی آزاد ہوا میں سانس لینے کے لیے ان کے آنگن سے بھاگ جاتی ہے۔ یعنی جو ابو خان جو ہے بکری پالنے کا جو ہے کام کرتے ہیں، بکریاں جو ہوتی ہے ہوا کھانے کے لیے ان کے آنگن سے بھاگ جاتی ہیں، اور کیا ہوتی ہے، بھیڑے کا شکار ہو جاتی ہیں۔ ابو خان کی پسندیدہ بکری چاندنی تمام سہولتوں کے باوجود پہاڑوں میں چلی جاتی ہے۔ ایک بکری رہتی ہے ابو خان کی جس کا نام چاندنی رہتا ہے، وہ پہاڑوں میں چلی جاتی ہے اور ساری رات بھیڑیے سے اس کا مقابلہ ہوتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں دونوں میں کس کی جیت ہوتی ہے۔ کہتے ہیں ہمالیہ پہاڑ کا نام تو تم نے سنا ہی ہوگا، اس سے بڑا پہاڑ دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ بچوں آپ جانتے ہیں کہ ہمالیہ جو پہاڑ ہے وہ سب سے بڑا پہاڑ ہے، اس سے بڑا پہاڑ دنیا میں کوئی نہیں ہے، اور اونچا اتنا ہے کہ ابھی تک اس کی اونچی چوٹیوں پر کبھی کبھار کوئی ہمت والا آدمی ہی پہنچ پاتا ہے۔ یعنی اتنا اونچا ہے کہ اس کے سب سے اونچی والے چوٹی پہ کبھی کبھار کوئی آدمی پہنچا ہے، وہ بھی جیسے بس ڈھیا چھونے کو۔ اس پہاڑ کے اندر وادیوں میں بہت سی بستیاں بھی ہیں، ایسی ہی ایک بستی المورہ بھی ہے۔ الموری میں ایک بڑے میاں رہتے ہیں، ان کا نام تھا ابو خان۔ یعنی المورہ ایک جگہ ہے، ایک بستی ہے پہاڑی علاقے میں، اس میں ایک شخص ہے جس کا نام ہے ابو خان۔ انہیں بکریاں پالنے کا بہت شوق تھا، اکیلے آدمی تھے، بس ایک دو بکریاں رکھتے، دن بھر انہیں چراتے پھرتے، ان کے عجیب عجیب نام رکھتے، کسی کا نام کلو، کسی کا منگلیا، کسی کا گجری، کسی کا حکم۔ ان سے نہ جانے کیا باتیں کرتے رہتے، اور شام کے وقت بکریوں کو لا کر باندھ دیتے۔ المورہ پہاڑ جگہ ہے، المورہ کیا ہے؟ پہاڑی جگہ ہے، اس لیے ابو خان کی بکریاں بھی پہاڑی نسل کی ہوتی تھی۔ ابو خان غریب تھے اور بڑے بد نصیب تھے، ان کی ساری بکریاں کبھی نہ کبھی رسی توڑ کر رات کو بھاگ جاتی تھی۔ یعنی ان کی جو بکریاں تھیں وہ کبھی کبھی رات کو رسی توڑ کر بھاگ جایا کرتی تھی۔ پہاڑی بکری بندھے بندھے گھبرا جاتی ہے۔ کہتے ہیں کیوں بھاگتی ہے بچوں؟ تو پہاڑی بکریاں بندھے بندھے گھبرا جایا کرتی ہے۔ کبھی بکری پالو گے تو اس بات کا خیال رکھو گے، اگر آپ کا گھر پہاڑی علاقوں میں ہوگا تو ایسا نہ ہو کہ آپ بھی اسے باندھ کر جکڑ کر رکھو گے۔ یہ بکریاں بھاگ کر پہاڑ میں چلی جاتی تھیں، وہاں ایک بھیڑیا رہتا تھا، وہ انہیں کھا جاتا تھا۔ مگر عجیب بات ہے کہ نہ ابو خان کا پیار، نہ شام کے دانے کا لالچ ان بکریوں کو بھاگنے سے روکتا تھا۔ یعنی اتنی محنت سے ابو خان بکریاں کو پالتا تھا، تو وہ جانور کو محبت ہونی چاہیے، لیکن بکریاں یہ سب نہیں سوچتا تھا، وہ چپ چاپ بھاگ جاتا تھا۔ نہ بھیڑیے کا ڈر تھا کہ وہ مجھے کھا لے گا، بس شاید یہ بات ہو کہ پہاڑی جانوروں کے مزاج میں آزادی کی بہت محبت ہوتی ہے۔ یہ اپنی آزادی کسی داموں دینے کو راضی نہیں ہوتے، یہ جو اپنی آزادی کسی دام کوئی خرید لے اس میں یہ راضی نہیں ہوتی، اور مصیبت اور خطروں کے باوجود آزاد رہنے کو آرام اور آسائش کی قید سے اچھا جانتے ہیں۔ جہاں کوئی بکری بھاگ نکلی اور ابو خاں بیچارے سر پکڑ کر بیٹھ گئے، ان کی سمجھ میں ہی نہیں آتا تھا کہ ہری ہری گھاس میں انہیں کھلاتا ہوں، چھپا کر پڑوسیوں کے دھان کے کھیت میں بھی انہیں چھوڑ دیتا ہوں۔ دیکھو گے بچوں گاؤں میں کبھی کبھی جب لوگ بکریاں چرانے جائیں گے تو چپ چاپ کسی کھیت کے کونے پہ بیٹھ جائیں گے اور بکریوں کو چھوڑ دیں گے، جب دوسرے کے کھیت کو کھا لیں گے اچھے سے، آپ دیکھیں گے بکری والے آ رہے ہیں
جلدی سے اٹھیں گے اسے پکڑ لیں گے۔ تو کہتے ہیں ابو خان کہ میں بھی چھوڑ دیتا تھا، دوسرے کے پڑوس کے دھان کو کھا لیتا تھا۔ شام کو دانہ دیتا ہوں مگر یہ کم وقت نہیں ٹھہرتی اور پہاڑ میں جا کر بھیڑیے کو اپنا خون پلانا پسند کرتی ہے۔ جب ابو خان کی بہت سی بکریاں بھاگ گئیں تو بیچارے بہت اداس ہوئے، یعنی غمگین ہوئے، اور کہنے لگے اب کبھی بکری نہ پالوں گا، زندگی کے تھوڑے دن اور ہیں، بے بکری یوں ہی کے کٹ جائیں گے۔ مگر تنہائی بری چیز ہے، کہتے ہیں کہ انسان اگر تنہائی میں رہتا ہے تو بہت ہی برا ہوتا ہے۔ اس لیے انسان، بچوں چاہے کوئی بھی ہو، خاص کر جو ہمارے سوسائٹی کا نوجوان طبقہ ہے، نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہیں، اسے تنہائی میں کبھی رہنا نہیں چاہیے۔ تنہائی کا مطلب یہ ہوگا کہ گھر میں ایک روم میں آپ اکیلے مت رہو، ہمیشہ اپنے ممی پاپا یا کسی کام میں آپ بزی رہو، اگر گھر میں بھی ہو تو پڑھنے میں بزی رہو، اپنے آپ کو فری مت چھوڑو۔ تھوڑے دن تو ابو خان بے بکریوں کے رہیں، آخر نہ رہا گیا، ایک دن کہیں سے ایک بکری مول لے آئے، یعنی خرید لائیں۔ یہ بکری ابھی بچہ ہی تھی، کوئی سال سوا سال کی ہوگی، پہلی دفعہ بیاہی تھی۔ ابو خان نے سوچا کہ کم عمر بکری لوں گا تو شاید ہل جائے، اور اسے جب پہلے ہی سے اچھے اچھے چارے دانے کی عادت پڑ جائے گی تو یہ پہاڑ کا رخ نہ کرے گی۔ یہ بکری تھی بہت خوبصورت، رنگ اس کا بالکل سفید تھا، ایک دم صاف سفید وائٹ، بال لمبے لمبے تھے، چھوٹے چھوٹے کالے کالے سینگ ایسے معلوم ہوتے تھے کہ کسی نے آبنوس کی کالی لکڑی میں خوب محنت سے تراش کر بنائے ہو۔ لال لال آنکھیں، تم دیکھتے تو کہیں کہ ارے یہ بکری تو ہم نے لے لی ہوتی۔ یہ بکری دیکھنے میں ہی اچھی نہ تھی، مزاج کی بھی بہت اچھی تھی، پیار سے ابو خان کے ہاتھ چاٹتی تھی۔ جب آپ خصی پالتے ہوں گے یا پھر جانور تو دیکھو گے آپ کی انگلیوں کو بکریاں چباتی رہتی ہے، وہ پیار دکھاتی ہے۔ دودھ چاہے تو وہ کوئی بچہ دودھ لے، نہ لات مارتی تھی نہ دودھ کے برتن گراتی۔ ابو خان تو اس پر لٹو ہو گئے تھے، ان کا پیار اس پہ بہت ڈھیر سارا لٹ گیا تھا۔ اس کا نام چاندنی رکھا تھا اور دن بھر اس سے باتیں کرتے رہتے تھے۔ کبھی اپنے چچا گھسیٹا خاں کا قصہ اسے سناتے تھے، کبھی اللہ بخشے ماموں نتھو خان کا، یہ کہانی سنایا کرتے تھے۔ ابو خان نے یہ سوچ کر کہ بکریاں شاید میرے گھر کے تنگ آنگن میں گھبرا جاتی ہے، اپنی اس بکری چاندنی کے لیے نیا انتظام کیا تھا۔ پہلے والی بکری تھی وہ ساری بھاگ نکلی تھی، اب نئی بکری خرید کر لائیں، ان کے لیے پہلے سے انتظام کرنے لگے کہ تھوڑا سا جو ہے جگہ اور وائڈ ہو، پھیلا ہوا ہو، کشادہ نہیں ہو۔ گھر کے باہر ان کا ایک چھوٹا سا کھیت تھا، اس کے چاروں طرف انہوں نے نہ جانے کہاں کہاں سے کانٹے جمع کر کے ڈالے تھے کہ کوئی اس میں نہ آ سکے۔ اس کے بیچ میں چاندنی کو باندھتے تھے اور رسی کو خوب لمبی رکھی تھی کہ خوب ادھر ادھر گھوم سکے۔ اس طرح چاندنی کو ابو خان کے یہاں خاصا زمانہ گزر گیا، یعنی ایک اچھا خاصا وقت وہ وہاں رہ لی، اور ابو خان کو یقین ہو گیا کہ آخر کوئی ایک بکری تو ہل گئی، اب یہ نہ بھاگے گی۔ مگر ابو خان دھوکے میں تھے، آزادی کی خواہش اتنی آسانی سے دل سے نہیں مٹتی۔ پہاڑ اور جنگل میں رہنے والے آزاد جانوروں کا دم گھر کی چار دیواروں میں گھٹتا ہے تو کانٹوں سے گھیرے ہوئے کھیت میں بھی چین نصیب نہیں ہوتا۔ قید قید سب ایک سی، تھوڑے دن کے لیے چاہے دھیان بٹ جائے مگر پھر پہاڑ اور جنگل یاد آتے ہیں اور قیدی اپنے رسی تروانے کی فکر کرتا ہے۔ ابو خان کا خیال ٹھیک نہ تھا کہ چاندنی پہاڑ کی ہوا بھول گئی، ایسا ہوا نہیں۔ ایک دن صبح صبح جب سورج ابھی پہاڑ کے پیچھے ہی تھا کہ چاندنی نے پہاڑ کی طرف نظر کی، منہ کو جگالی کی وجہ سے چل رہا تھا، رک گیا اور چاندنی نے دل میں کہا وہ پہاڑ کی چوٹیاں کیسی حسین ہے، وہاں کی ہوا اور یہاں کی ہوا کا کیا مقابلہ، پھر وہاں اچھلنا کودنا ٹھوکریں کھانا اور یہاں ہر وقت بندھے رہنا اچھا نہیں لگتا۔ گردن میں 8 پہریا، یہ کمبخت رسی، ایسے گھروں میں گدھے اور کھچر بھی بھلے چگ لیں، ہم بکریوں کو تو ذرا بڑا میدان چاہیے۔ یہ چاندنی اپنے من میں جیسے باتیں کر رہی تھی۔ بچوں یہ جو چیپٹر ہے وہ تھوڑا لمبا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آپ کے اس 7 کلاس کا جو بک ہے اس میں سب سے بڑا چیپٹر، سب سے بڑا سبق یہ ابو خان کی بکری ہی ہے، تو میں اس کو کل یہاں سے کنٹینیو کروں گا انشاءاللہ۔ آپ کے جو اس بک کا جو ورڈ میننگ ہوں گے، الفاظ اور معنی، اس کو آپ یاد کرنا، آپ دیکھ سکتے ہو، آپ اسے کاپی پہ لکھ کر
اسے یاد کر لو تاکہ الفاظ اور معنی بھی آپ کو یاد رہیں۔ ضروری ہے کسی بھی زبان کو، کسی بھی بھاشا کو بولنے کے لیے اور اس کو اچھے سے بولنے کے لیے ورڈ میننگ کا یاد ہونا بہت ہی ضروری ہے، بہت اہم ہوتا ہے سیکھنے کے لیے۔ تو اسے آپ اپنے بک سے نوٹ کر کے لکھ سکتے ہو، یا اسے اسکرین شاٹ لے لو آپ لوگ اور اسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ شکریہ بچوں، کل پھر ہم لوگ ملیں گے۔